سورہ انفطار 82 نمبر نازعات کے بعد ہے۔ ربط اس صورت میں پہلے سے مزید ترقی۔ پہلے میں تھا نا جو کچھ حاضر ہے جان لو گے، اب ہے کہ ملاقات کرو گے اپنے اعمال سے، اور جو کچھ حاضر کیا، جو کچھ پہلے چھوڑ کے آئے، جو آگے بھیج دیا، تو سب کو جان لو گے۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت۔ پہلے زجر تھا این تذهبون، قرآن چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ اب زجر ہے بے اغترار الانسان، تم اللہ کے اس رب پر دھوکہ کھا گیا تم جس نے تمہیں بنایا، ابھی تک تم ہوش میں نہیں آیا، دھوکے میں پڑا ہے، تو یہ اس سے مزید ڈانٹ ہے۔ سورت کا دعویٰ اثبات القیامت ہے، اور انسان کو اعمال کے حقائق کا پتہ چل جائے گا، ہر عمل کے حقیقت کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ۔ تو جو لوگ اکثر ضعیف یا کمزور باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اپنے طرف سے قصے کہانیاں بنا کے، تو موت کے وقت تو حقیقت کھل جاتا ہے۔ ہر عمل کا، سنت کا یہ اجر ہے، فرض کا یہ اجر ہے، بدعات کا کوئی اجر نہیں، وبال ہے۔ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا عمل تو نہیں آ رہا، میں نے تو فلاں قصہ سنا تھا، فلاں کہانی، کچھ بھی نہیں، تو کبھی یہ پھر نا امید ہو کے بلکہ کبھی تکذیب کرتا ہے کہ شاید یہ بھی جھوٹ ہو، یہ بھی جھوٹ ہو، تو پھر چلتے چلتے قرآن کا بھی تکذیب کرتا ہے۔ تو جو صحیح قرآن و سنت کے پیچھے نہیں چلتے، موت کے وقت ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو کمزور چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو پھر قرآن کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتے۔ وہ تو یہ سمجھے کہ یہ قرآن میں، عوام تو نہیں جانتے، ان کو عام قصہ سنا دو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ قرآن کا کوئی قصہ ہے، عام حکم کا ہو یہی سمجھتے ہیں یہ قرآن کا ہے۔ تو علم پھر مضبوط قرآن و حدیث کے واضح علم اور واضح ہدایات کے پیچھے چل جانا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے انتصرت، بکھر کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، جب دریا فجرت، پاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ، جب قبریں بُعْثِرَت، زیر و زبر کر دیے جائیں گے، تو تب جان لے گا۔ یہ 4 حالات گواہ ہے، 4 کیفیتیں۔ جان لے گا نفس جو کچھ آگے بیچا ہے، وَأَخَّرَتْ، جو پیچھے چھوڑا ہے۔ ایسے اعمال کی کہ موت جانے سے پہلے کچھ کمایا، یا جانے سے پہلے دوزخ بنایا، یا بعد میں بھی ان اعمال کے اثرات باقی ہیں نسلوں میں۔ یا ایھا الانسان، اب ڈانٹ ہے کہ تم اس رب پر مغرور ہے، دھوکے میں ہے جس کے یہ 5 بڑے بڑے صفات ہیں، اللہ کے 5 صفات۔ تو اس رب سے تمہارا تعلق بہتر ہونا چاہیے تھا، اور تم اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہے، تو فضول چیزوں پر، شیطان پر، دنیا پر مطمئن بیٹھا ہے، اعتماد ہے، اور اس اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ لگا ہے جس اللہ نے تمہیں بنایا۔ اے انسان ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ رب کریم سے، رب ہے، کریم ہے، الذی، وہ خلقک، جس نے تجھے بنایا، تمہارا نام نشان نہ تھا، تمہیں کس نے لایا دنیا میں؟ اللہ نے۔ اب پالتا کون ہے؟ اللہ۔ فسواک، درست کیا اس نے تمہیں، یعنی درست بدن بنایا۔ فعدلک، تو درست اعضاء بھی بنائے، بدن بھی صحیح، قد و قامت، پھر ہر عضو بھی صحیح بنایا۔ فی ای صورت، جس شکل میں رب ما شاء، رب نے چاہا، رکبک، تیار کیا تجھے، جس شکل میں، کالا سفید، چھوٹا بڑا، جیسے چاہا اس نے تمہیں ترکیب دی، یعنی تمہیں تیار کیا۔ تو تم جو تمہارے شکل کا رب ہے، کلر کا رب ہے، اعضاء کا رب ہے، روزی کا وہی مالک ہے، لانے والا وہ ہے، تو تمہیں اس کے بارے میں دھوکہ لگا ہے، اس سے تمہارا تعلق صحیح نہیں، باقی ہر ایک سے صحیح ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو دین، قیامت کو، یقیناً تمہارے اوپر لحافظین، مقرر فرشتے ہیں، کرامن کاتبین،
مانا جھٹلانا نہیں چاہیے تھا، کیوں؟ کاتبین موجود ہے اور تم پھر جھٹلاتے ہو۔ جانتے ہیں کرامن معزز ہے لکھنے والے، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو بولتے ہو، جو کرتے ہو، جس نیت سے کرتے ہو، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ان الابرار یقیناً، اب دو قسم کے لوگ، ابرار کے لیے بشارت، یقیناً نیک اعمال والے نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں، یقیناً فاجر دوزخ میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں بدلے کے دن۔ وما ہم نہیں ہوں گے اس سے غائب۔ وما ادراک، آپ کیا جانے کہ یوم الدین کیا ہے، تو اس کے حالات تین۔ ثم ما، میں پھر کہہ رہا ہو، تم کیا جانے یوم الدین کو، یوم جس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، مالک نہیں ہوگا کوئی نفس کسی کے لیے کسی چیز کا۔ اس دن کوئی آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا، ایک مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ یہ کرو بچ جاؤ گے، نہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اختیارات سب